تو اللہ نے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے معراج کرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر سے حضور کو معراج کیوں نہیں ہوئی؟ یاد رکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے کچھ آداب ہیں، ان کی بجا آوری اور ان کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز دینے کی ممانعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، وہ جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نرے بے وقوف ہیں۔ محبوب اگر وہ انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، حتیٰ کہ آپ خود گھر سے باہر تشریف لے آتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ ادب ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی، آواز نہیں دینی۔ تو جبریل امین اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے جاتے تو آواز کیسے دیتے؟ دوسرا، یہاں تو گھر کی چھت کو پھاڑ کے اندر آ گئے تھے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ ادب ہے کہ بلا اجازت رسول اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ تو نبی کے گھر کا یہ ادب ہے کہ بغیر اجازت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب کبھی رسول اللہ کے حجرے پر آتے، آپ سے اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوتے۔ اگر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے ہوتی تو نہ جبریل امین آواز دے سکتے تھے، نہ گھر میں داخل ہو سکتے تھے۔ رات کا وقت تھا، رسول اللہ تو محو استراحت آرام فرما رہے تھے، جبریل اللہ کا پیغام کیسے دیتے؟ چنانچہ معراج جو ہوئی ہے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوئی۔ جبریل امین نے حجرے کی چھت کو پھاڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تیرا محبوب تو محو استراحت ہے، میں ان کے آرام میں خلل کیسے ڈالوں؟ یا اللہ یہ تو گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، اے جبریل تو یوں کر کے اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے قدموں سے لگا دے۔ میرے محبوب کے قدموں کو چومنا یہ تیرا کام ہے، محبوب کو بیدار کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب جبریل امین کو حکم ہوا، اللہ نے فرمایا، یا جبریل قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے مس فرمائے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، تیری معراج تھی کہ تو اپنے خدا تک پہنچا، تیری معراج تھی کہ تو اپنے خدا تک پہنچا، میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک کو اپنے قلب اطہر میں محسوس کیا، آپ بیدار ہو۔ حضور نے فرمایا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابھی حکم ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، ابھی حکم ہے، سواری تیار ہے۔ چنانچہ جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درود شریف پڑھو بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلے اور مسجد حرم شریف میں خانہ کعبہ میں آ گئے۔ سرکار کو زمین پر لٹایا اور آپ کا شق صدر کیا۔ حضرت جبریل امین نے
اپنی نورانی انگلی کا اشارہ کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سینے کو کھول ڈالا اور اس میں سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکال لیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے دھونا تو ایک بہانہ تھا، بلکہ معاملہ تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر سے آب زمزم کو نسبت حاصل ہو جائے۔ تو آب زمزم کو کیسی نسبت حاصل ہوئی؟ علماء فرماتے تمام پانیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا پانی آب زمزم کا پانی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں بلکہ اس پانی کی فضیلت یہ کہ یہ تو حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اس کو قلب مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے آب زمزم میں رکھی ہے، اور جس کسی کی آنکھیں تکلیف دیتی ہوں تو وہ اپنی آنکھوں میں اس کو ڈالے، اللہ بینائی کو بحال فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کسی نے 3 لب بھر کر آب زمزم کو سر پر ڈالا، اللہ اسے کبھی بھی رسوائی سے دوچار نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ آب زمزم کو فضیلت ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو ایک سونے کے تشت پر رکھا گیا۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں کہ حضور کے قلب اطہر کو سونے کے تشت پر رکھا گیا؟ پہلی حکمت یہ علماء فرماتے ہیں کہ سونا ایک ایسی دھات ہے کہ جس سے ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں خریدی جا سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ایسی نعمت ہے، جس کسی کے ہاتھ یہ دامن آ جائے اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ثواب میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو حضور کی اتباع کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن نیک اعمال کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو نفع عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکی کا آخرت میں اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں بھی ثواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کافر اور اچھا عمل کرے اللہ دنیا میں اس کا حساب و کتاب کر دے گا، اس کو عطا کر دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دامن جس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔